بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہباز شریف کے داماد علی عمران کے غربت سے عمارت کے سفر کی دنگ کار ڈالنے والی داستان۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ابھی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ کینیا کے وزیر خزانہ کو پولیس نے کرپشن الزامات پر گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات پڑھی تو ہنس پڑا۔ انسان بھی کیا چیز ہے، چاہے آپ کا کوئی رنگ ہو، آپ کہیں پیدا ہوئے ہوں، آپ کا کوئی بھی ملک یا معاشرہ ہو۔ نامور کالم نگار رؤف کلاسرا اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، لیکن انسان جب کرپشن کرتا ہے تو طریقہ واردات حیران کن طور پر ایک ہی ہے۔ میں خود رپورٹر ہوں اور ان برسوں میں کئی سکینڈلز بریک کیے ہیں، لہٰذا جب کینیا کے وزیر خزانہ کی پوری سٹوری پڑھی تو مجھے یوں لگا کہ یہ سب کچھ پاکستان کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ اس خبر کے مطابق کینیا کے وزیر خزانہ نے خود گرفتاری دے دی جب چیف پراسیکیوٹر نے کہا کہ وہ کرپشن میں ملوث ہے۔ ساری کہانی اس وقت شروع ہوئی جب کینیا میں 2 ڈیم بنانے کا منصوبہ شروع ہوا اور اس کے لیے $400 ملین کا کانٹریکٹ اٹلی کی ایک پارٹی کو ایوارڈ کیا گیا۔ جب اس سکینڈل کی خبر نکلی تو وزیر خزانہ نے ایک اخبار میں اشتہار دیا جس میں اس نے ان تمام الزامات سے انکار کیا۔ اب یہ الزامات کیا تھے؟ جن میں کل 20 لوگوں کی گرفتاری کا حکم دیا گیا تھا، جن میں اس کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہیں۔ پہلا الزام یہ لگا کہ یہ کانٹریکٹ موصوف نے $170 ملین زیادہ مہنگا ایوارڈ کیا تھا۔ اس طرح ڈیم کے سامان کی خریداری اور ادائیگیوں میں بھی بہت بے ضابطگیاں پائی گئی۔ بعض چیزیں تو ایسی خریدی گئی ہیں جن کا تعلق ڈیم سے نہیں تھا اور اس پر $38,000 خرچ کیے گئے۔ اس سے کمبل، کپڑے اور بستر کی چادروں کی خریداری دکھائی گئی ہے۔ ڈیم کے نام پر $200 ملین خرچ ہو چکے ہیں اور ابھی تک ڈیم کا نام و نشان نہیں۔ آپ کو یقیناً اس پر کوئی حیرانی نہیں ہو رہی ہوگی۔ آپ کو یہ سب کچھ سنا اور پڑھا لگ رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو کسی پاکستانی پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے، یا پاکستانی لیڈروں کی، یا پاکستانی منصوبوں کی، اور تو اور قرضے لے کر شروع کیے گئے منصوبے جو صرف فائلوں میں بنائے جاتے ہیں، وہ بھی ایک جیسے ہیں۔ آج کل حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہوا ہے جس کا کام یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے دور میں جو قرضے لیے گئے وہ کہاں استعمال ہوئے۔ یہ بھی دنیا کا عجیب قرضہ ہوگا کہ لاہور میں صرف 26 کلومیٹر ٹرین کے لیے $2.5 ارب کا قرضہ چین سے لیا گیا، اور ٹرین نے جو لاہور کا حشر نشر کیا وہ اپنی جگہ ایک المیہ ہے۔ چلیں یہ بھی چھوڑیں۔ آپ کو صاف پانی پروجیکٹ یاد ہے جس بارے میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ $4 ارب خرچ ہو گئے ہیں، لیکن پانی کی ایک بوند تک نہیں ملی۔ سب پیسہ پاکستانی شریفوں اور ان کے بیوروکریٹس پر خرچ ہو گیا۔ پاکستانی بابوس نے 56 کمپنیاں بنا کر ان سے اربوں روپے لوٹے اور سب پروجیکٹس صرف فائلوں کی حد تک زندہ رہے۔ پروجیکٹ بہاولپور میں چلنا تھا لیکن دفاتر لاہور میں بنائے جا رہے تھے، مہنگی گاڑیاں لاہور میں خریدی جا رہی تھی۔ صاف پانی کا ایک دفتر شہباز شریف کے داماد علی عمران کے پلازا میں کروڑوں روپے کی ادائیگی کر کے بنایا گیا۔ پتہ چلا نئے بابوس کو وہ نیا دفتر پسند نہیں آیا تو ان کی فرمائش پر نیا دفتر بنایا گیا، جہاں پھر کروڑوں روپے ایڈوانس دیے گئے۔ علی عمران جو گوال منڈی میں ایک عام سی دکان چلاتے تھے، انہیں امیر بنانے کا منصوبہ تھا، لہٰذا اسے کروڑوں روپے کرایہ کے نام پر دے کر وہ دفتر بھی خالی کر دیا گیا۔ ویسے آپ بھولنا چاہیں، یہ علی عمران وہی ہیں جنہوں نے عراق کے اکرم نوید کے ساتھ مل کر ڈاکے مارے، اور اکرم نوید کے اعترافی بیان کے مطابق اس نے 20 کروڑ روپے سے زائد ادائیگیاں علی عمران کو کی۔ جعلی دستاویزات بنا کر یہ ادائیگیاں کی گئی۔ یہی ایک پروجیکٹ نہیں
جو پیسے بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ملتان میٹرو شاد ہے جب ایک چینی کاروباری نے چین جا کر سب کو حیران کر دیا کہ اسے ملتان میٹرو پروجیکٹ میں 3 ارب 75 کروڑ روپے کا ایک چھوٹا سا کام کرنے کا کانٹریکٹ ملا۔ اس نے 75 کروڑ روپے خرچ کیے اور اسے 3 ارب روپے کا منافع ہوا ہے۔ چینیوں نے پاکستان کو لکھ کر بھیجا کہ پتہ کرو اتنا بڑا ڈاکہ کیسے پڑ گیا۔ ہمارے شہباز شریف اور ان کے صحافی تبلچی میدان میں کود پڑے اور چینیوں کو جھوٹا ثابت کر کے چھوڑا۔ وہ چینی پیٹتے رہ گئے کہ جناب آپ کے گھر ڈاکہ پڑ گیا ہے۔ ہم پھر بھی نہ مانے، کیونکہ مان لیتے تو بڑے بڑے پھنس جاتے، جنہوں نے ملتان میٹرو ملتانیوں کی محبت میں نہیں بلکہ اپنا مال بنانے کے لیے شروع کی تھی۔ ورنہ جا کر ملتان دیکھیں کہ میٹرو بسوں میں کتنے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ جس روٹ پر بنائی گئی ہے وہ روٹ اتنا بیکار ہے کہ اس پر شہری سفر ہی نہیں کرتے۔ وہی بات کہ مقصد پیسہ بنانا تھا، میٹرو تو بہانہ تھا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے بھلا 75 کروڑ روپے خرچ کرنے پر 3 ارب روپے کا منافع کوئی کیسے کما سکتا ہے؟ تو پھر آپ LNG ٹرمینل کانٹریکٹ کو بھول گئے جو شاہد خاقان عباسی نے اینگرو کمپنی کو دیا تھا۔ اگر آپ 13 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے عوض 200 ارب روپے کا منافع کما سکتے ہیں تو پھر 75 کروڑ پر 3 ارب روپے منافع پر حیرانی کیوں؟ اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ سب بڑے پروجیکٹ کیوں لانچ کیے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں اس میں لمبا مال کمانا مقصود ہوتا ہے۔ چھوٹے منصوبوں میں مال بنانے کا مارجن کم ہوتا ہے۔ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کے بیوی بچے ٹرانسفر پوسٹنگ پر پیسہ لگانے لگ گئے۔ یہ شریف لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی بجائے بڑے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور لمبے ہاتھ مارتے ہیں۔ اور سنیں، ایک دوست کے گھر دعوت تھی، وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو صدر زرداری کے دوست تھے، اور زرداری صاحب نے CDA ان کے حوالے کیا ہوا تھا کہ خود بھی کماؤ اور ہماری چونچ بھی گیلی کرو۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کا اصلی کام تو زرداری صاحب کے صاحبزادے کو اسلام آباد کی پہاڑیوں میں سینکڑوں کنال زمین ٹرانسفر کرانا تھا۔ ان کا دوسرا کام یہ تھا کہ پہلے CDA سے بڑی بڑی ہاؤسنگ سکیمز کا اعلان کراؤ، 3-4 ارب روپے اکٹھے کر لو، اور اتنی دیر میں ان کے دوست اس جگہ کے سامنے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر کے قیمت آدھی رکھ کے سب پلاٹ بیچ کر اربوں اکٹھے کر لیتے۔ CDA کے وہ سیکٹر ڈیولپ نہ ہوئے، مقصد ان امیروں کے پلاٹ بچوانا تھا۔ خیر، وہی موصوف میرے سامنے ایک اور بندے سے کہنے لگے، جناب کوئی پارٹی ڈھونڈو، سندھ میں کوئی کام ہو تو بتائیں۔ بولے، بڑا کام ہو، کوئی IPPs یا پاور پلانٹ ٹائپ، اس میں زیادہ کمیشن ملتا ہے۔ وہ بندہ مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا گیا اور اشارہ کیا، کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب تھا کہ صحافی کی موجودگی میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ موصوف نے مجھے دیکھا اور ہنس کر بولے، کوئی بات نہیں، یہ سب جانتے ہیں کہ پیسے انہی کاموں سے بنتے ہیں۔ یہ تو صرف 2-3 چھوٹی موٹی مثالیں ہیں، ورنہ آپ جو بھی اینٹ اٹھائیں نیچے سے ایک سکینڈل نکلتا ہے، اور سکینڈل بھی ایسے کہ جن پر ہاتھ ڈالو تو فوری جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور پارٹی ورکرز کے نام پر اخبارات اور ٹی وی چینلز میں بھرتی کرائے گئے صحافیوں کے ٹولے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ویسے کسی دن پتہ کرا لیں، جس کو سادہ اور ایماندار ثابت کیا جا رہا ہے، اس کے بیٹی کی جب شادی ہوئی تو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی بہو کا کتنے گھنٹے تک ایک ایک کمرے اور راہداری اور باہر لان میں فوٹو شو ہوتا رہا۔ ایک سرکاری افسر نے مجھے بتایا کہ ایک دن اسے وفاقی سیکرٹری نے بلایا، وہاں 2 نوجوان بیٹھے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ ان کو جانتے ہیں؟ یہ ہمارے سب سے سادہ اور ایماندار وزیر اعظم کے صاحبزادے ہیں۔ سرکاری فنکشنز اور سیمینارز کے لیے کیٹرنگ کا ٹھیکہ ان سے پوچھ کر دینا ہے۔ وہ سرکاری افسر افسردہ ہو کر بولا، اب بات کیٹرنگ کے ٹھیکوں تک پہنچ گئی ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ جن کی اپنے گھر والے قسمیں نہیں دیتے، کیونکہ انہیں سب پتہ ہے
کہ کس کس بچے کے نام پر کیا مال کمایا گیا اور کہاں کہاں پیسہ رکھا گیا ہے۔ ان کی قسمیں ہمارے صحافی دوست دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا انقلاب ہیں زمانے کے۔